اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً 2 میل فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں بہت سے ریت کے ٹیلے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ عرض کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں۔ ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قریہ ارج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرچی پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہیں۔ یہ ڈھلوان جگہ ہرچی کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں سے عام راستہ تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مر الزہران کے نشیب میں ہے مدینہ کے مقابل جب کہ مقام صفراوات سے اترا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے۔ یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو جس کو اب بطن مروہ کہتے ہیں راستے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا